الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللہ تعالی نے انسانی زندگی میں جن چیزوں کو ضروری قرار دیا ان میں سے ایک اہم بات گزشتہ جمعے میں عرض کی گئی اور وہ تھا ادب. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ادب کے معاملے میں یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالی کا ادب کرے اور اللہ کا احترام کرے. اور اللہ کا ادب اور احترام یہ ہے کہ انسان اپنے اور اللہ کے درمیان تعلق پر غور کرے. اللہ کے ساتھ انسان کا اچھا ربط و ضبط اور اللہ کے ساتھ اچھا تعلق عبادت کا ہے کہ انسان عبادت کرے اور اللہ اس عبادت پر انسان سے راضی ہو، خوش ہو. اور انسان وہ جملے پڑھے اور وہ اعمال کرے جو اللہ کو قبول ہوں. اللہ تعالی نے ایک آیت میں نیکی کے کاموں کے متعلق دو باتیں ارشاد فرمائیں. فرمایا کہ القلم الطیب اور پاکیزہ جملے جو انسان پڑھتا ہے. مثلا آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ سب پاکیزہ جملے اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ خود بخود اوپر کی طرف اٹھتے ہیں. تو جو آدمی جس زبان میں بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے یہ جملے خود بخود اتنی طاقت ان میں ہوتی ہے کہ اللہ کے عرش تک جا پہنچتے ہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے عرش کے ارد گرد آواز رہتی ہے ایسی جیسے مکھیوں کی بنبناہٹ ہوتی ہے. تو فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ یہ مکھیوں کی بنبناہٹ یہ آواز کیسی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں دوسرے فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق جو اللہ کی تعریف کرتی ہے یہ وہ جملے ہیں جو فوراً یہاں تک پہنچتے ہیں اور یہ جملے اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ مجھے قبول فرما لے. الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ نے فرمایا پاکیزہ کلام، میری تعریف، میری توحید، میری بڑائی جو آدمی بیان کرے یہ جملے خود بخود میرے پاس اٹھتے ہیں. والعمل الصالح یرفعہ، اور نیک عمل پھر خود ہم منتخب کرتے ہیں. نیک عمل کو نہیں کہا کہ خود بخود اٹھتا ہے، فرمایا وہ جو ہمیں پسند آئے ہم لے لیتے ہیں. لیکن جملوں میں خود اتنی طاقت ہے کہ وہ اٹھتے ہیں اپنے زور پہ جو ان میں پیدا ہوتا ہے. اور اسی لیے یہ ایک تعلق اللہ کے ساتھ ثواب کا ہے اور ایک تعلق بندے کا اور اللہ کا معاذ اللہ گناہ کا بھی ہے.
4 قسم کے ہوتے ہیں، اور اگر آپ اسے کسی ترتیب سے شروع کریں تو آدمی سوچ سمجھ کے گناہ کرے کہ میں کس درجے میں گناہ کر رہا ہوں۔ سب سے کم درجہ وہ گناہ جسے انسان گناہ سمجھتا ہے لیکن اللہ کے ہاں وہ گناہ نہیں ہے، جیسے قسم کا توڑنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص قسم کھائے اور پھر اسے پتہ چلے کہ میں اپنی قسم کو توڑ دوں تو زیادہ نیکی کر سکوں گا تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے اور اسے توڑ دے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی معاملے میں قسم کھائی اور انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی قسم توڑی اور کفارہ ادا کیا، ایک غلام آزاد کیا۔ تو قسم کھائے اور اسے توڑ دے، لوگ اسے گناہ سمجھتے ہیں لیکن یہ گناہ نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر یہ گناہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت دور رہتے۔ منع کیا گیا ہے کہ قسم نہ کھائے۔ ایسے ایسے بزرگ جنہوں نے عمر بھر خدا کی قسم نہیں کھائی، اس لیے کہ اللہ کا احترام ہے، اللہ کی عزت ہے، اس کا نام ہے۔ خود قسم کھانا اور اس کو توڑنا بنیادی طور پر گناہ نہیں، سوائے اس قسم کے جو ماضی کے متعلق کھائے اور وہ جھوٹ ہو۔ مثلا آج جمعے کے دن لوٹی آیا اور اس نے پھر جا کر آئندہ جمعے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم میں تو گیا ہی نہیں۔ یہ جھوٹ پہ خدا کو گواہ بنا رہے ہیں نا، یہ ہے غموس، جب وہ دے گی خدا کا عذاب نازل ہوگا۔ تو قسم کھا کر مستقبل کے متعلق کہ اللہ کی قسم میں اپنے بچوں کو یہ چیز نہیں دوں گا، بھی کسی نے سمجھایا کہ اولاد کا حق بنتا ہے، بیوی کا حق بنتا ہے، یہ چیز دینی پڑے گی، اس نے قسم توڑ دی، اب اس پہ کوئی کفارہ ضرور آئے گا قسم کا، لیکن گناہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب قسم کھا لو اور پھر تمہیں پتا چلے کہ اس سے زیادہ اچھی چیز ہے قسم توڑنا تو توڑ دو اور کفارہ ادا کرو۔ اور قسم کا کفارہ اتنا ضروری ہے کہ آدمی گناہ کی قسم توڑے تو بھی کفارہ ادا کرے۔ قسم کھا لی معاذ اللہ کہ اللہ کی قسم میں آج شراب پیوں گا، تو شراب تو نہ پیے لیکن اس قسم کو توڑ دے گا، یعنی نہیں پیے گا تو خود بخود وہ ٹوٹے گی۔ جب ٹوٹے گی تو کفارہ اس کا بھی ادا کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے قسموں کو فضول چیز نہیں بنایا۔ کفارہ کیا ہے؟ غلام کا آزاد کرنا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کا کفارہ دیا تو یہ کیا، اور اب ہمارے زمانے میں چونکہ یہ نہیں رہا تو 10 مسکین بندوں کو کھانا کھلانا، صبح شام 2 وقت کا کھانا کھلانا یا اتنی رقم دے دینا کہ 10 مسکین آدمی، غریب آدمی کھانا کھا لیں، یہ قسم کو توڑنے کا کفارہ ہے۔ اور اگر کھانا نہیں تو پھر کپڑا ہے۔ ایسے کپڑے 10 غریب آدمیوں کو دینا، مرد یا مردوں کو یا عورتوں کو، جو 3 مہینے تک کم سے کم پھٹے نہیں۔ سیکنڈ ہینڈ کپڑے خرید دیے، کفارہ ادا ہو جائے گا 3 مہینے تک وہ کپڑے محفوظ رہیں، یعنی پھٹے نہیں، خود بخود کسی حادثے میں جلنے سے ختم ہو جائیں وہ کوئی پرواہ نہیں، لیکن خود بخود وہ 3 مہینے پہننے کے قابل ہوں۔ اور یہ بھی نہ کر سکے تو پھر 3 روزے مسلسل رکھے، یہ ہے قسم کا کفارہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور اللہ نے بھی فرمایا کہ اللہ نے کہا کہ قسم کا کفارہ ادا کیا کرو، اور قسم کا کفارہ یہ ہے۔ یہ پہلی قسم کے گناہ ہیں، اللہ سے تعلق پھر بھی ہے،
توبہ کرتا ہے، کفارہ ادا کرتا ہے، اس کے دل میں خدا کا خوف ہے نا، کفارہ ادا نہیں کرے گا تو پکڑا جائے گا قیامت۔ اور دوسرا گناہ یہ ہے، جو حقیقت میں گناہ جہاں سے شروع ہوتے ہیں وہ صغیرہ گناہ ہے، اور صغیرہ گناہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ توبہ تو بہت بڑی چیز ہے، وضو سے معاف ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی چیزوں پہ کہ جو شخص یہ کہہ کے اٹھا اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پوری کر لیتے تھے تو عموماً جو دعائیں مانگتے تھے ان میں سے ایک چیز یہ تھی، کیا فرماتے تھے جب تم سلام پھیر لو تو یہ پڑھا کرو کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب نماز سے سلام پھیرو تو یہ دعا مانگا کرو، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ کبھی آپ فرماتے تھے کہ جب نماز میں سلام پھیر دو تو پھر اللہ سے یہ عرض کیا کرو کہ سبحان اللہ العظیم ولا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمایا نماز سے سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ پڑھو سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو تم میں سے جس آدمی نے یہ پڑھا وہ اٹھے گا اور اس کے گناہ اس کے جسم سے جھڑ جائیں۔ اس لیے یاد کرنا چاہیے کہ سلام پھیر کے عام طور پہ لوگ 3 مرتبہ استغفر اللہ کہتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہیں، وہ بھی حدیث میں ہے، یہ بھی ہے کہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، یہ جو جملہ ہے نا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور یہ جو جملہ ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، ان جملوں کا تعلق اللہ کے رزق کے ساتھ ہے۔ اس لیے جب بھی رزق میں تنگی محسوس ہوتی ہو کثرت سے خدا کی حمد کرے، اللہ کی تعریف کرے، اللہ اپنی تعریف پہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جتنی اپنی تعریف سننا اللہ کو پسند ہے کسی کو پسند نہیں، اور اس تعریف کرنے کا فائدہ خود ہمیں ہی ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ مثنوی میں کیا خوب بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کہتا ہے من نہ کردم خلق تا جودے کنا، من نہ کردم خلق تا سودے کنا، میں نے لوگوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ان کی پیدائش میں خود میرا کوئی نفع ہے۔ من نہ کردم خلق تا سودے کنا، میں نے لوگوں کو اس سے نہیں پیدا کیا کہ میرے ہاں کچھ کمی ہو گئی تھی، بلکہ تابر بندگاں جودے کنم، میں نے بندوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ دیکھیں شہنشاہیت کیا ہوتی ہے، خدا کیا ہوتا ہے، بخشش اس کی کیا ہوتی ہے، عطا اس کی کیا ہوتی ہے، مہربانیاں اس کی کیا ہوتی ہیں، یہ بندے دیکھیں، وگرنہ ہمیں کیا تھا۔ تو اللہ کی حمد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بجمیل محامد، اللہ میں تیری تعریف بیان کرتا ہوں، کائنات میں جتنی بھی تعریف ممکن ہے وہ میں اکیلا تیری تعریف کرتا ہوں۔ اس لیے فرمایا کہ نماز جب پڑھ لو اور سلام پھیرو تو یہ کہا کرو 3 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور سب سے بڑی چیز آدمی گواہی دے اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کی توحید کی، اور لا الہ الا اللہ کا یہ جملہ دنیا میں بھی کام آتا ہے، قبر میں بھی کام آئے گا، اور اللہ کے یہاں آخرت میں بھی کام آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ
کوئی ایسی چیز بتا دے خاص جس سے میں تیری تعریف کروں اور تو خوش ہو. اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. ان کا اللہ نہیں ہو کسی اور کو معلوم نہ ہو بتا دیں. تو اللہ نے فرمایا اس سے بڑا جملہ ہم نے کسی کو دیا ہی نہیں, نہ کسی خاص کو نہ عام کو. اور فرمایا موسیٰ پوری زمین آسمان کائنات ایک پلڑے میں رکھ دو, اور یہ لا الہ الا اللہ کا وزن اتنا زیادہ ہے دوسرے پلڑے میں رکھ دو تو زمین و آسمان کا پلڑا اٹھ جائے. اسی لیے اللہ کہتا ہے تکاد السماوات يتفطر, قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے, وتنشق الارض, زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے, وتخر الجبال حدا, اور پہاڑ لرز کے کانپ کے پھٹ جائیں, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے یہ کائنات. ان دعوا للرحمن ولدا. اس جملے کو جب لوگ بولتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں نا, اللہ نے کہا یہ شرک کا جملہ اتنا مجھے برا لگتا ہے کہ کائنات برباد ہو جائے اتنا نقصان نہیں جتنا شرک کا نقصان. کیا بتایا شرک پہ کہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے, زمین پھٹ جائے, پہاڑ تھر تھرا کر گر پڑے, اتنا برا یہ جملہ ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جب سلام پھیرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تم بھی پڑھا کرو, نماز میں سلام پھیرنے کے بعد عرض کرتے تھے الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے کوئی اپنا مختار آگے نہیں بنایا, اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے. ولم یکن لہ شریک فی الملک, اور کوئی بھی اس کائنات میں اس کا شریک نہیں ہے. ولم یکن لہ ولی من الذل, اور ایسے بھی نہیں ہے کہ خدا کی کہیں عزت خراب ہو رہی ہو, خدا کی رسوائی ہو, خدا معاذ اللہ کہیں ذلیل ہو رہا ہو تو کوئی ایسا دوست ہو جو اس کی عزت کو بچا سکے. اللہ نے کہا ایسے بھی نہیں ہے. وَكَبِّرْ ہو تکبیرا, یہ کبر ہو تکبیرا مصدر کو نکرہ میں لائے اور امر کا سیغہ آ گیا تو اس کا مطلب ہے خوب اللہ کی بڑائی بیان کرو. یہ کبر ہو تکبیرہ میں جو زور ہے نا اس کو اردو میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اللہ نے کہا خوب میری بڑائی بیان کرو. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. آپ سے دیکھیے عقل, اللہ ایک طرف کہتا ہے کہ شرک کے جملے سے آسمان زمین اور پہاڑ تباہ ہو جائیں, دوسری طرف کہتا ہے کہ میری بڑائی بیان کرو, دیکھو اس کائنات میں میرا کوئی شریک نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو آدمی فرض نماز پڑھ لے اور پھر یہ کہے کہ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا, تو اسے اللہ اتنا ثواب دیتا ہے کہ آسمان زمین اور پہاڑ ایک پلڑے پہ رکھ دو. اس بندے کا یہ جملہ اس سے زیادہ بھاری. شرک پہ کائنات تباہ ہو جائے تو خدا کی توحید بیان کرنے کا ثواب وہ پھر اس کائنات سے زیادہ ہونا چاہیے. عقلی بات ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے کہ نماز کے بعد یہ جملہ پڑھا کرو الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ ہو سکتی. دوسرے درجے کے گناہ صغیرہ گناہ, اور گناہ کا تیسرا درجہ وہ ہے جو حدود سے معاف ہو جاتا ہے, جس پہ حد جاری ہوتی ہے. اللہ نے بتا دیا کہ چوری کرے اس حد تک تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. شریعت کہتی ہے کہ حکمران اگر ڈاکے ڈالنے لگے اور ثابت ہو جائے کہ واقعی حکمران بیت المال کو لوٹ رہے ہیں تو امام وقت ان کے خلاف دعویٰ کرے اور قاضی سے پھانسی کی سزا دے دے, کیونکہ عوام کے جمع شدہ مال میں سربراہ مملکت کا کوئی حق نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ تنخواہ وصول کرے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. یہ حد ہے. تو کہاں کہتے ہیں کہ کوئی آدمی ایسا کاروبار معاشرے میں کرتا ہوا پکڑا جائے جس کاروبار سے عام لوگ تباہ ہو رہے ہیں, ان
کے اخلاقیات تباہ ہو رہے ہیں، اور امام وقت عدالت میں چلا جائے تو عدالت اسے اس جرم پر قتل کی سزا دے سکتی۔ ہیروئن کا کاروبار ہے، ایک مخلوق خدا کی تباہ ہو جاتی ہے، پکڑا جائے اور امام وقت کی شکایت کر دیں عدالت میں کہ جی یہ پکڑا گیا ہے، یہ ثبوت ہے، عدالت اس کے قتل کا حکم دے دے، قتل کر دیا جائے۔ تیسری قسم کے گناہ وہ ہیں جن پر حد جاری ہوتی ہے اور گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور چوتھی قسم کی کہ گناہ وہ ہیں جو حد سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ یہ چوتھی قسم کے جو گناہ ہے نا، جو سب سے زبردست درجے کے پرلے درجے کا گناہ گار وہ ہے جس کو حدود بھی معاف نہیں کر سکتی، اور اس کی بہت مثالیں۔ جرمنی میں ایک صاحب تھے، اپنا قصہ بیان کرتے تھے کہ ان کے دوستوں نے شراب پی، جب ختم ہو گئی تو کہنے لگے کہ اب اور چاہیے تھی، تو وہ نشے میں تھے، ہم لوگوں نے انہیں بوتلوں میں پیشاب کر کے لا کے پلا دی۔ یہ گناہ جو ہے نا یہ شراب سے بدتر ہے۔ ایک آدمی شراب پی لے اتنا گناہگار نہیں، اس کا گناہ حد سے معاف ہو جائے گا، جتنا پیشاب کا ایک قطرہ اگر معاذ اللہ استغفر اللہ پی لے گا تو اس سے زیادہ گناہگار ہو جائے گا۔ کوئی حد نہیں ہے اس گناہگار ہونے کی، یہ اللہ ہی معاف کرے تو کرے اور کوئی نہیں کرے۔ یہ چوتھی قسم کے گناہ ہیں۔ آدمی سوچے کہ اس نے کیا کرنا ہے اگر چوتھی قسم کے گناہوں میں پڑ گیا، کیونکہ پیشاب شراب سے بھی زیادہ ناپاک ہے۔ کسی نے غلطی سے پی لیا، کسی نے جان بوجھ کے پی لیا یا پلا دیا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ حد بھی اسے معاف نہیں کر سکتی، اب اللہ ہی اسے معاف کرنا۔ اس چوتھی قسم کے گناہوں میں انسانوں کے اخلاقیات آ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا یہ جو تمہارے قرآن پڑھنے والے ہیں نا، یہ قاری، یہ تمہارے مولوی، کھانے میں سب سے زیادہ تیز، جھوٹ بولنے میں اول نمبر کے، اور پرلے درجے کے بزدل۔ ان صحابہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے الزام لگایا جو اللہ کے بندے فاقوں سے زندگی گزارتے تھے، اور جو اللہ کے بندے سچائی کے علاوہ کچھ نہیں جانتے تھے، اور جو میدان جنگ میں بڑھ چڑھ کر آگے شہادت کے حصول کے لیے حصہ لیتے تھے۔ منافقین نے یہ جملہ کہا، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے ایک منافق کو دیکھا، اللہ نے جب یہ آیات نازل کی، اللہ نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ انما ہم نے یہ جو جملہ کہا ہے نخوض و نلعب، ہم نے تو ایسے ہی مذاق کیا تھا۔ اللہ نے کہا تمہاری یہ توبہ اب قابل قبول نہیں، اور یہ تم کہتے ہو مذاق کیا تھا، باللہ وآیاتی، اللہ کا مذاق اڑا رہے تھے۔ ان صحابہ رضی اللہ عنہ کو برا کہہ کے خدا کے رسول کا مذاق اڑا رہے تھے۔ کہا کہتے ہیں یہ چوتھے درجے کا گناہ ہے، اس کی معافی توبہ سے بھی نہیں ہوتی۔ اللہ معاف کرنا چاہے تو الگ بات ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم نے ایک منافق کو دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پہ سوار کہیں تشریف لے جا رہے تھے، اس نے آپ پہ پاؤں پکڑ لیے اور اس کا جسم پتھروں پہ گھسٹ رہا تھا، اور کہنے لگا اللہ کے رسول ہم تو کھیل کود مذاق کر رہے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، ہم تو ایسے ہی باتیں کر رہے تھے، آپ ہمارے لیے توبہ کی درخواست اللہ سے کیجیے۔ اور آپ بار بار یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ اچھا اللہ کے ساتھ مذاق، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ یہ ایسے جملے ہیں جو چوتھے درجے کو گناہ میں آتے ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو جب حرام قرار دیا اور حجۃ الوداع میں فرمایا کہ سود حرام ہے، آپ واپس آ رہے تھے تو آپ نے کہا میں تمہیں سود سے بھی بدتر گناہ بتاؤں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کیا اللہ کے رسول سود سے بھی بدتر گناہ؟ سود پہ حد جاری ہو سکتی ہے، سود پہ تعزیر جاری ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر فرمایا دیکھو کسی پر تہمت لگانا، کسی پر وہ عیب دھرنا جو اس میں نہیں ہے، کسی کی شخصیت پہ جھوٹ بولنا، فرمایا یہ ایسا گناہ ہے کہ یہ سود سے بھی بدتر ہے۔
یہ چوتھے درجہ یا پہلے درجے کے گناہ یہ ہیں جنہیں نہ کوئی توبہ معاف کراتی ہے نہ حد معاف کراتی ہے. آدمی کیا کرے؟ کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس بندے سے معافی مانگے جس کے ساتھ یہ حرکت کی ہے، تاکہ اللہ کی رحمت جوش میں آئے اور معافی ہو جائے. آدمی خود سوچ لے کہ وہ کس درجے کے گناہوں میں کھڑا ہے اور کیا کام کر رہا ہے اور اللہ کے ساتھ ادب کا تعلق کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق.